ٹھہری رہیں گی تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کے ساتھ یا کہیں الحاق ہونے جا رہا ہے؟ ایسی شنید ہے، لوگ کہہ رہے ہیں پیپل پارٹی میں تحریک استحکام میں کوئی آفر شافر آئی ہے؟ دیکھیں آفر شافر تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن عزت ہونی چاہیے، رسپیکٹ ہونی چاہیے، اور انسان وہیں پر ہی اچھا لگتا ہے جو اس کا مقام، جو اس کی جگہ ہوتی ہے۔ یہی ڈیرہ غازی خان نے ان کی نفرت کا، ان کے بغض کا، اور جو ان کے اوپر ایف آئی آر کی، جو انہوں نے ڈیرہ غازی خان کو تکلیف اور آزمائش میں ڈالا، لوگوں نے اسی کے خلاف تو ووٹ دیا ہے۔ لوگوں نے ان کے چہرے پہچانے کہ یہ کیسے انتقامی سردار ہے جو ابھی آئے بھی نہیں ہیں، اور پورے ڈیرہ غازی خان کے ساتھ جو ہے انہوں نے اس طرح انتقامی سلوک کیا ہے۔ تو یہی تو ڈیرہ غازی خان نے اپنے ووٹ کے ذریعے اپنا اظہار کیا ہے۔ سب کو کہتی ہیں میرا تو ذاتی ایک ووٹ بھی نہیں ہے، میں تو کسی وڈیرے جاگیردار سردار کی فیملی سے نہیں، اور شکر ہے کہ میں نہیں ہوں۔ کیا ان ووٹوں کی اہمیت سے عمران خان صاحب کی رہائی کی رستہ ہموار ہوگا؟ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل، دیکھیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں کروڑ درود و سلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے لیے، ہزاروں کروڑ درود و سلام کربلا میں ان شہداء کے لیے جنہوں نے اپنی جانیں دے کر اسلام کو بقا بخشی۔ میں ہوں وائس آف پاکستان ایاز شاہ، اور میرے ساتھ موجود ہیں، کیا کہوں میں اپنی ٹیچرز کے لیے ایک شعر کہتا ہوں، ایک نظم کے چند اشعار۔ بہت کم وقت میں 4 تاریخ کو آئی، صرف 4 دن کمپین کی اور پڑخچے اڑا دیے۔ دکھ کا منتر پڑی ہوئی ہے، یہ مشکل سے بڑی ہوئی ہے، آدھی ریت سے باہر ہے، یہ آدھی ریت میں گڑی ہوئی ہے، اس کو گرانا سہل نہیں ہے، اپنے سہارے کھڑی ہوئی ہے۔ محترمہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ صاحب بیوٹیفل کہ آپ نے کس کے وہ پڑھے؟ یہ ایک شاعرہ ہیں، ان کا نظم پڑھی ہے، ویری بیوٹیفل۔ تو محترمہ آپ کو نہ جلسے کی اجازت ہے، خواتین کا رش ہے، باہر مردوں کا رش ہے، کیا کہیں گی ڈی جی خان کی عوام کو؟ عمران خان کے نام پہ انہوں نے تو آپ کو اتنا نواز دیا ہے کہ میرے خیال میں تو شکریہ کا لفظ بھی چھوٹا ہو۔ بالکل، شکریہ کا لفظ چھوٹا ہے میرے ڈیرہ غازی خان کے غیرت مند لوگوں کے لیے، اور میری بہنوں کا بہت کردار ہے۔ یعنی کہ ایاز آپ یہ دیکھیں کہ میں جہاں سے گزرتی تھی نا، لائنوں میں خواتین مجھے کہتے تھے کہ ہم صرف آپ کو ووٹ دے رہے ہیں۔ خواتین کا کردار ہے، بزرگوں کا، اور نوجوان تو آلریڈی ایک پی ٹی آئی کی بیک بون ہے۔ اور یقین کریں کہ ڈیرہ غازی خان میں جس طرح لوگ باہر نکلے ہیں میرے لیے تو پولنگ اسٹیشن کا مطلب وزٹ کرنا مشکل ہو جاتا تھا، کیونکہ جلسہ بن جاتا تھا، اس لیے میں کسی پولنگ اسٹیشن میں اندر ہی نہیں گئی، میں باہر سے صرف وزٹ کرتی تھی۔ یہ ڈیرہ غازی خان نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ سرداروں کے چنگل سے آزاد ہو گئے ہیں، اور یہ آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ کوئی ان کے سر کے اوپر اب مسلط نہیں ہو سکتا، یہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرتے ہیں۔ اچھا، اور خواتین نے اپنا فیصلہ خود سنایا۔ پہلے مجھے یاد ہے 2013 میں ہم پوچھتے تھے کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے، کہتے تھے میرا وراٹ اسیسی میرے کو، تو یا اپنے ہسبینڈ کا کہتے تھے، یا بابا کا جی بابا سائنڈ اسیسی، اس دفعہ وہ کہتے تھے ہم آپ کو ووٹ دے رہے ہیں۔ تو ڈیرہ غازی خان جاگ گیا ہے، اور انہوں نے بتا دیا کہ یہ عمران خان کے ساتھ کھڑے، غیرت والے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ N185 پر جو میری لیڈ ہے نا، اس کا مطلب ہے ایکسٹرا آرڈنری ڈیرہ غازی خان میں شعور آ گیا ہے۔ دبے ہوئے ضرور تھے مگر اب نہیں ہے۔ یعنی کہ اتنی بڑی لیڈ تھی جس کو وہ فکس بھی نہیں کر سکے۔ آپ ان الیکشنز کے اوپر کوئی تحفظات ہیں؟ آپ کے ساتھی علی کھلول، اخلاق احمد، فرحت عباس، فہیم سعید اور سجاد احمد کے اوپر ابھی بھی ان کو بیچاروں کو ریزرویشن ہے، کیا کہیں گی اس بارے میں؟ نہیں، دیکھیں نا، ظاہر بات ہے جو الیکشن لڑتا ہے اور جو اپنے حلقے میں جاتا ہے اس کو اپنے حلقے کے پلس کا پتہ ہوتا ہے۔ مجھے کسی چیز کا پتہ ہو نہ ہو، میں ڈیرہ غازی خان کے پلس کو جانتی ہوں، کیونکہ 2010 سے لے کر اب تک ایک گلی محلے میں گھومی ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ ڈیرہ غازی خان کے لوگ کیا میرے ساتھ جذبات رکھتے ہیں۔ ہماری ڈور ٹو ڈور کیمپین پہ مجھے آ کے بڑے پڑھے لکھے لڑکے لڑکیوں نے میری ڈور ٹو ڈور کیمپین کی، کیونکہ مجھے تو اجازت نہیں تھی۔ مجھے وہ بتاتے تھے کہ مشکل سے پورا دن جب ہم پھرتے ہیں تو شاید 3 ووٹ مشکل سے کسی اور پارٹی کو، باقی سارے کے سارے آپ کے پی ٹی آئی کے ہیں۔ تو جب ان کو ریزرویشن ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں یاز، پہلے سے ہی بات آپ کے سامنے، سب سے پہلے یہ کہ ہماری پارٹی کو ختم کرنا، ہمارا نشان چھین لینا، ہمارے لیڈر کو جیل کے اندر کرنا، آدھے سے زیادہ کہ جو ہے وہ پیپرز کو ریجیکٹ کروا دینا، پھر آر اوز کے دفتر میں یا آر اوز کے سامنے ہمارے کینڈیڈیٹ کے جو پروپوزر اور سیکنڈر کو کڈنیپ کرنا، وہ مرحلہ بھی جب گزر گیا تو اس کے بعد واپس آ کے ہمیں جلسوں کی اجازت نہ دینا۔ اچھا، باقی سب پارٹیوں کا ہے، ہمیں نہیں ہے۔ اب جب رزلٹ تھے، دیکھیں جب ایک کینڈیڈیٹ کے پاس فارم 45 موجود ہے، میرے پاس اپنے حلقے کے تمام پولیس اسٹیشنز کا فارم 45 موجود ہے، اس لیے میں اتنے گھنٹوں آر او کے دفتر بیٹھی رہی ہوں۔ مجھے آر او کے دفتر جانے میں 7 گھنٹے لگے، میں جا نہیں سکتی تھی، لیکن جب میں وہاں سے گئی ہوں تو میں نے کہا میں جاؤں گی نہیں، کیونکہ میرے پاس فارم 45 سارے موجود ہیں۔ تو جب ایک کینڈیڈیٹ کلیم کر رہا ہے کہ اس کو ریزرویشن ہے تو اٹ مینس کہ اس کے پاس ثبوت ہے اس بات کا۔ میرے بھی 4 پولنگ اسٹیشن سے بکسے اٹھا کے چلے گئے، رزلٹ میں ڈیلے کر رہے تھے، دے نہیں رہے تھے۔ آپ خود سوچیں کہ میڈیا خود تجزیہ کر رہا ہے کہ جب میری اتنی بڑی لیڈ تھی
تو مجھے تو رات کو 8-10 بجے 12 بجے مجھے رزلٹ اناؤنس کر دینا چاہیے تھا، لیکن دوسرے دن جا کے مجھے ملا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جتنے باقی کینڈیڈیٹ کو ہرایا گیا زبردستی، وہ انشاءاللہ ٹرائیبیونل میں جائیں گے، اپنی قانونی جنگ لڑیں گے. دیکھیں ہمیشہ آپ کو انصاف سے جہاں امید ہوتی ہے وہاں پر مل بھی جاتا ہوتا ہے. اچھا محترمہ، یہ ووٹ جو پڑا ہے عمران خان کے نام پہ، کوئی ایسا سوال تو نہیں ہے جو آپ چاہ رہی ہوں کہ میں نہ کروں، یا کوئی سخت سوال ایسا کھل کے سوال کر سکتا ہوں؟ کیا ان ووٹوں کی اہمیت سے عمران خان صاحب کی رہائی کی رستہ ہموار ہوگا؟ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل، دیکھیں نا، سب کو پتہ ہے کہ وہ بے گناہ ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ راتوں رات ایون اسلامی شرعی حدود بھی پار کر کر کسی کو ایسے فیصلے سنا دیں. اور وہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. دھڑا دھڑ ہمارا مورال توڑنے کے لیے، ہمارے لوگوں کو ڈس اپوائنٹ کرنے کے لیے. ہمارا صحافی شاہد اوان بھی دیکھیں وہ ابھی تک نہیں ہے. آپ کو بھی تھریٹس آئی ہیں، سب کو تھریٹس آئی ہیں. ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ دھکے مارے گئے، ان کے سروں سے چادریں اتاری گئی ہیں. بڑا ٹینس ماحول تھا، بہت زیادہ ٹینس ماحول تھا. اب وہاں پہ خان کا ووٹ ہے، 25 کروڑ عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور 12 کروڑ عوام نے یہ جو جن کا ووٹ ہے، 12 کروڑ ووٹر نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم عمران خان کے پلڑے میں وہ ووٹ ڈال رہے ہیں. میں تو ہم سب کو کہتی ہوں، میرا تو ذاتی ایک ووٹ بھی نہیں ہے. میں تو کسی وڈیرے جاگیردار سردار کی فیملی سے نہیں، اور شکر ہے کہ میں نہیں ہوں. میں تو ابھی بھی ٹھہری رہیں گی تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کے ساتھ، یا کہیں الحاق ہونے جا رہا ہے؟ ایسی شنید ہے، لوگ کہہ رہے ہیں پیپل پارٹی میں تحریک استحکام میں کوئی آفر شافر آئی ہے؟ دیکھیں آفر شافر تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن عزت ہونی چاہیے، رسپیکٹ ہونی چاہیے، اور انسان وہیں پر ہی اچھا لگتا ہے جو اس کا مقام، جو اس کی جگہ. میں سمجھتی ہوں کہ مجھے جو عمران خان کا، دیکھیں میری لیڈ 60-62 ہزار کی ہے، اتنے سب کچھ حالات مشکل ہونے کے باوجود. اس کا مطلب ہے کہ میرے ڈیرہ غازی خان کے لوگوں نے میری وفاداری جو میں عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی اس کی قدر کی ہے. تو اس سے اندازہ انسان کو ہونا چاہیے کہ جو آپ کو وقتی آفر آتی ہے نا کہ سیٹ دے دیں گے، یہ کر دیں گے، اس کا مطلب ہے انسان اپنی عزت بھی گواتا ہے اور اپنے پیروں پہ کلہاڑی بھی مارتا ہے. جہاں تک ہماری پارٹی کی بات ہے، دیکھیں ایاز، ہماری پارٹی میں صرف میں نہیں ہوں، ہماری پارٹی کے باقاعدہ ایک بیرسٹر گوہر صاحب اس وقت لیڈ کر رہے ہیں، سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب موجود ہیں، کیسر خٹک صاحب سینئر ہیں، ہم سب اس میں کور کمیٹی کی ممبر ہوں. یہ سب اکٹھے مل کے فیصلہ صرف ایک ہی ہوگا جو عمران خان کا فیصلہ ہوگا. دیکھیں ووٹ ہمیں عمران خان کا پڑا ہے، اور کیوں جائیں گے ہم یہ پارٹی چھوڑ کے جب عوام ہماری عزت کرتی ہے. ہاں اگر وقتی کسی نے کسی اور کے حق میں فیصلہ کیا تو ان کو اپنی عزت بھی معلوم ہوگی، ان کو اپنی قدر بھی معلوم ہوگی کہ عوام میں پذیرائی نہیں. دیکھیں عوامی نمائندہ ہوتا ہے عوام کی طاقت سے. اب دیکھیں نا، سب کے سامنے سب کہتے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہوا ہے، الیکشن والے دن جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ووٹ پڑا ہے، لیکن 9 تاریخ کو فیصلہ کچھ اور ہو گئے. 8 سے زیادہ 9 کو ووٹ پڑ گئے. اب یہ دیکھیں نا، الیکشن تو 8 کو تھا. اچھا محترمہ، یہ تو ہو گئی ملکی لیول کی سیاست. تھوڑا سا مقامی سیاست کی طرف آتے ہیں. آپ نے زیادہ ٹارگٹ کیا دوست محمد کھوسہ صاحب کو اور علیم شاہ صاحب کا جو الحاق ہوا تھا. اویس لغاری صاحب اور آپ کے مد مقابل حنیف بھائی بھی تھے، آپ کے مد مقابل دوسرے کینڈیڈیٹ بھی تھے محمود قادر لغاری صاحب. ان کے بارے میں آپ نے تھوڑا سا نرم گوشہ رکھا ایسے کہتے ہیں، لیکن عام عوامی رائے یہ ہے کہ انہوں نے زیادہ لوگوں کی لسٹیں دی، لوگوں کے نام دیے، لوگوں کے گھروں میں چھاپے لگوائے. آپ کے سامنے بہت سارے چہرے بے نقاب بھی ہوئے ہوں گے، جو دو رخے لوگ ہوں گے، آپ کے ساتھ بھی ٹھہرے ہیں، ان کے ساتھ بھی ٹھہرے ہیں. بہت سارے لوگ آپ کو پہچاننے میں اب زیادہ مدد آئے گی. اپنے ادھورے کام کو آگے لے کے بڑھیں گی. خواتین یونیورسٹی، خواتین کا تھانہ، ہماری بہنوں ماؤں کی آواز، سیوریج کا نظام آپ کے سامنے ہے. پچھلی دفعہ آپ کو بہت سارا کام نہیں بھی کرنے دیا گیا. دیکھیے جہاں تک پارٹی کی بات ہے نا، یقین کریں مشکل وقت آیا ہے، ایسی کاٹ چھانٹ ہوئی ہے جو شاید ہم بھی نہیں کر سکتے تھے. بہت سارے لوگ ڈیمیج کرتے تھے پارٹی کو اور ہم بول نہیں سکتے ہوتے تھے، ایک ایسکرٹی سے ہم نہیں بول سکتے ہوتے تھے، کیونکہ پارٹی پہ کسی کا قبضہ نہیں ہوتا، نہ کسی کے خالہ کا گھر ہوتا ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، سب کے لیے دروازے کھلے ہوتے ہیں. لیکن اس میں اس سارے پروسیس کے اندر سب کو پتہ چل گیا کہ کون بزدل ہے اور کون وفادار ہے، کون جیدار ہے. ایک تو یہ بڑا فائدہ ہوا کہ جو اصل لوگ ہیں وہ رہ گئے. جہاں تک لوکل سیاست کی بات ہے، دیکھیے میرے مخالف جو ہے نا، ان کو تو خود نہیں پتا کہ وہ ڈیرہ غازی خان کے تھے. وہ سیریس لے کے وہ والا آپ کا تانا کہ گھر گھس کے ہراؤں گی، ابھی بھی اس پہ قائم؟ اچھا ہرایا ہے نا؟ نہیں ہرایا. آپ مجھے بتا دینا کہ اوپر سے جو یہ ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں کہ جی بلاول اور نواز شریف کا اختلاف ہے، مجھے بتا دیں کہ کیا آپ نے یہاں ڈیرہ غازی خان میں ایک ہی پوسٹر نہیں دیکھا کہ تیر اور شیر کا ایک پوسٹر تھا؟ یہ واحد پینل تھا جو نون اور تیر کا بنا. تو پھر اسے آپ اندازہ لگائے نا کہ یہ، اور میرے اپنے الفاظ تھے. میں نے آپ کو 2018 کے بعد کہا تھا کہ سردار جو ہے کھوسہ اور لغاری یا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مل کے میرا مقابلہ کریں گے اور میں ان کو ہراؤں گی. اللہ تعالیٰ نے وہ دن لے آئے نا، وہی ہوا. اور جہاں تک اس کی بات ہے کہ میں نے پی ایم ایل این کے حمایت یافتہ امیدوار کا نام نہیں لیا، لٹرلی میں آپ کو بتا رہی ہوں
کہ مجھے اپنے بینچ کے نشان کے اوپر اتنا میں نے ایمفسس کیا ہوا تھا اپنی پازیٹیو کیمپین پہ. لٹرلی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے اپنے مخالف کا نام بھی نہیں آتا تھا, کیونکہ ڈیرہ غازی خان کو بھی ان کا نام نہیں آتا تھا. میں ان کا نام لے کے ان کو مشہور بالکل نہیں کرنا چاہتی تھی, نہ مجھے ضرورت تھی. میرے پاس بہت ٹائم کم تھا. جب ہم سے بلے کا نشان چھین لیا, مجھے پازیٹیو کیمپین کرنی تھی کہ میں اپنا بینچ کا نشان یاد رکھوں. اور آپ نے وہ پولنگ والے دن دیکھ لیا, کہاں میرے 725 ووٹ, ان کو 5 ووٹ 9 ووٹ اس طرح کے پڑے. مجھے اس اپنی کیمپین کا فائدہ ہوا ہے. اور جو چن چن کے انہوں نے بندے بتائے ہیں, جو چن چن کے بندے انہوں نے اٹھوائے, میرے دائیں بھائی کوئی بیٹھا اس کو اٹھوا لیا, لوگوں کے اندر ماؤں بہنوں بیٹیوں کو انہوں نے ذلیل و خوار کیا. دیکھیں یہی ڈیرہ غازی خان نے ان کی نفرت کا, ان کے بغض کا, اور جو ان کے اوپر ایف آئی آر کی, جو ان کو انہوں نے ڈیرہ غازی خان کو تکلیف اور آزمائش میں ڈالا, لوگوں نے اسی کے خلاف تو ووٹ دیا ہے. لوگوں نے ان کے چہرے پہچانے کہ یہ کیسے انتقامی سردار ہے جو ابھی آئے بھی نہیں ہیں, اور پورے ڈیرہ غازی خان کے ساتھ جو ہے انہوں نے اس طرح انتقامی سلوک کیا ہے. تو یہی تو ڈیرہ غازی خان نے اپنے ووٹ کے ذریعے اپنا اظہار کیا ہے. میں نے بہت ساری جگہوں پہ سروے کیا, 70% ٹرن آؤٹ رہا اور 90% نوجوان نکلے, ہماری بہنیں نکلی, مائیں نکلی, ایون کہ ان کو کان میں لاسٹ ٹائم تک کہا جاتا رہا فلاں چیز پہ مہر لگائیں. لیکن ہم نام لے کے پوچھتے تھے آپ کو محترمہ کا انتخابی نشان یاد ہے, تو لوگوں نے یاد کیا ہوا تھا انتخابی نشان. ایک یہ چیز, اور دوسری یہ چیز مجھے بتائیں کہ ہمارے شہر کے جو مسائل ہیں اس کو کنٹینیو لے کے آگے بڑھیں گی, سینیٹرشپ کی طرف جائیں گی یا کس طرف جائیں گی؟ نہیں, میں الحمدللہ میں نے منتخب ہو گئی ہوں, پارلیمنٹ کا حصہ ہوں, اور مجھے لڑ کے ڈائریکٹ اپنی عوام کے ذریعے ووٹ لینا پسند ہے. الحمدللہ میں دوسری دفعہ مجھے عوام نے سرخرو کی ہے. اب حکومت کی تشکیل کے اوپر ہے. ہماری تو تعداد الحمدللہ اچھے خاصے ہمارے لوگ جیت رہے ہیں, اور باقی ٹرائیبیونل کے ذریعے بھی فیصلے ہوں گے جو دھاندلی کے ذریعے ہمارے لوگوں کو ہرایا گیا ہے, وہ تو ہم ظاہری باتیں کوشش کریں گے. اب وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ خان صاحب فیصلہ کریں گے, وہ پروونشل اور اس کے پی کے میں تو انشاءاللہ ویسے بھی ہماری حکومت بن رہی ہے. اب یہ سینٹر میں دیکھیں گے, ووٹوں کے لحاظ سے, سیٹوں کے لحاظ سے دیکھیں گے, اور اگر فرض کریں جب اگر اپوزیشن ہماری ہوتی ہے تو اپوزیشن میں تو میرا خیال ہے کہ کام ہی ہمارا یہی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا, بتانا کہ ہمارے, کیونکہ ہم نے اپنے دور حکومت میں نہ کسی کو پر ایف آئی آر کرائی, نہ پرچہ کرایا, نہ انتقامی ہوئے, ہر چیز کو برداشت کیا. اور جو خان صاحب کا ویژن تھا اور ہے 10 لاکھ کی ہیلتھ انشورنس کا, احساس پروگرام کا, 10 بڑے ڈیم کو بنواتے ہوئے جو کنٹینیو کروانا, کسان کارڈ کا, 10 بلین ٹری سونامی کا, اور بڑے بڑے ہاسپٹل ڈیرہ غازی خان میں یا کہیں پر پورے پاکستان میں بنانا, اس ایجنڈا کو انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے. لوکل مسائل بالکل اب بہت زیادہ بڑھ گئے, پہلے 16 مہینے وہ, اور اب جو یہ نگران حکومتی, بہت سارے مسائل ڈیرہ غازی خان میں ہوئے, کیونکہ توجہ ہمیں فکس کرنے کی تھی, عوام کے مسائل فکس کرنے کی نہیں تھی. اور اس کے لیے انفارچونیٹلی بہت حدود پار کی گئی ہیں ہمیں فکس کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ ہمارا ڈیرہ غازی خان ہے, ڈیرہ پھلا دا سہرا جس طریقے سے ہم چھوڑ کے گئے تھے, انشاءاللہ اس کو واپس اسی طرح ٹھیک کریں گے. محترمہ علیم شاہ صاحب, ایک آپ کے مسلم لیگ نون کے, ان کا بیان آ گیا, شیخ عثمان صاحب کا, حالانکہ وہ ہارے ہوئے ہیں, لیکن ملک اقبال ثاقب صاحب کا بیان نہیں آیا. اس کے بعد آخری سوال کروں گا کہ وہ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں, اور کیا کسی نے مقامی سیاستدان نے آپ سے رابطہ کیا یا مبارکباد دی؟ نہیں, خیر مبارک تو بہت سارے لوگ دے رہے ہیں. ابھی تو عوام ہی ہمارے گھر آ رہی ہے, سارے الحمدللہ بہنیں آتی ہیں, لوگ آتے ہیں, 24 آورز میں لوگوں کو مل رہی ہوں. میرا خیال ہے کہ ملک صاحب کو ٹرائیبیونل میں ہی جائیں گے, اور ان کو جانا چاہیے, کیونکہ 1000 تو کوئی فرق ہی نہیں ہے نا. تو اور جب فارم 45 ان کے پاس موجود ہوں گے تو پھر تو لیگل بیٹل آسانی سے جیت سکتے ہیں. آخر میں ہمارے ڈیرہ غازی خان کی عوام کو کیا پیغام دیں گی, عمران خان صاحب کی پارٹی کے لوگوں کو کیا پیغام دیں گی؟ مشکل میں آپ کی ٹیم کے بھی بہت سارے لوگ ادھر ادھر ہلے اپنے مفادات کے لیے, کچھ آپ کو بھی بہت سارے چہرے واضح لگ گئے ہوں گے, آپ کی ٹیم سے لوگ نالا رہتے تھے, اب کوئی ٹیم دیکھ بھال کے بنائیں گی؟ ایک تو پورا ڈیرہ غازی خان مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میرے گھر کے دروازے کھلے ہوتے ہیں, اور میں سارا ٹائم لوگوں کو خود ملتی ہوں. میں اس چیز پہ بلیو ہی نہیں کرتی ہوں کہ فلانا بندہ ہمارا بڑا ہے, فلانا بندہ بڑا ہے, وہ سر آنکھوں پہ عزت. لیکن میری خواہش اور میری کوشش ہے کہ ڈائریکٹ لوگ مجھ سے خود رابطہ کریں. میرے لیے سب برابر ہے, سب بڑے ہیں میرے لیے. ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے. جس طرح جداری بہادری کا اور عمران خان سے محبت کا آپ نے ثبوت دیا ہے, یہ ووٹ آپ کی عمران خان کی طرف سے میرے پاس امانت ہے, یہ سیٹ بھی امانت ہے. جو عمران خان فیصلہ کریں گے وہی میرا فیصلہ ہوگا, کیونکہ یہ ووٹ آپ کی طاقت ہے. نہ پہلے ضمیر بیچا نہ بعد میں بیچا, اسی لیے آپ نے مجھے عزت بھی دی اور اللہ نے بھی مجھے عزت دی. یہ آپ کو یقین ہونا چاہیے, اور مجھے پتہ آپ کو یقین ہے, اس لیے آپ نے مجھے اتنا بھاری ہیوی مینڈیٹ آپ نے مجھے دیا ہے کہ آپ کی لیڈر عمران خان کے ساتھ ہی کھڑی ہے, اور ڈیرہ غازی خان کے لیے میں لڑتی رہوں گی. آپ نے ایک پیغام دیا تھا کہ 1 لاکھ کی لیڈ سے ہراؤں گی. اگر ایمانداری سے کاؤنٹنگ ہوتی تو 1 لاکھ کی لیڈ مکمل ہو جاتی, اور اپنے مد مقابل کو کیا کہیں گی؟ آپ کے ساتھ مل کے ڈی جی خان کو چینج کریں یا
دیکھیے میں نے تو اپنے مدد مقابل کو کہا تھا کہ گریس کے ساتھ ہی آپ لوگ اپنے ڈیفیٹ کو ایکسیپٹ کریں اور بیٹر ہوتا ہے. اور جب ووٹ آپ کو نہ پڑا ہو تو زبردستی رد و بدل سے آپ عوامی لیڈر بن بھی نہیں سکتے. سو بہت اچھی بات ہے کہ وہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اپنے ڈیفیٹ کو. اور دیکھیں عوامی نمائندہ جب عوام کی طاقت سے آتا ہے یہ اس کا ویسے بھی فرض ہے. میرے کہنے سے نہیں، ان کا فرض ہے کہ وہ شہر کو لیڈ کرے، جس کے پاس مینڈیٹ ہے شہر کے لیے کام کریں. یہ نہ کریں پھر وہی لغاری کھوسا کہ جیت گئے تو پھر اس کے بعد جو ہے پھر لندن جا کے بیٹھ گئے یا اسلام آباد جا کے بیٹھ گئے. میں جس طرح سارا ٹائم 24 آورز عوام میں رہتی ہوں، یہ عوام عزت مانگتی ہے، ان کو عزت سے ہی جواب دینا چاہیے. میں حق پسندوں کی قبیل سے ہوں جو حق پہ ڈٹ جائیں، اس لشکر قلیل سے ہوں. میں یوں ہی نہیں ہوں زمانے سے نمرد آزما، میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں. محترمہ زرتاج گل صاحبہ ہمارے ساتھ بات کر رہی تھی. آگے دیکھتے ہیں یہ کس سیٹ پہ جاتی ہیں اور کون سی وفاقی وزارت ان کو ملتی ہے، یا عمران خان کی رہائی ان کے ووٹوں میں کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے. اسی طرح ہمیں دیکھتے رہیں. پاکستان زندہ باد.